أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. صدق اللہ العظیم. محترم ناظرین کرام، آج ہمارے سامنے ہے 17واں پارہ، جس کے اندر دو سورہ مبارکہ ہیں، ایک سورۃ الانبیاء اور دوسری سورۃ الحج. ان دو کا انشاءاللہ آج ان کے اندر بیان ہونے والے مضامین کا خلاصہ انشاءاللہ ہم پیش کریں گے. سورۃ الانبیاء مکی سورہ ہے، اور اس کے اندر جیسا نام سے ظاہر ہے مختلف انبیاء کا اللہ رب العزت نے تذکرہ کیا، اور ان تذکرہ کر کے فرمایا جو اس کا پیغام ہے کہ تمام انبیاء کا وہ ایک پیغام تھا، وہ پیغام کا ذکر کیا. اور پھر جو اس کا آغاز ہو رہا ہے وہ ایک بڑی عجیب لفظ سے اللہ پاک آغاز فرما رہے ہیں. فرمایا اقترب للناس، اقترب للناس حسابهم. یہ قربا سے ہے. قربا آپ جانتے ہیں قریب کو کہتے ہیں، قربا، لیکن یہاں پر فرمایا اقتربا. جیسے عرفہ آپ جانتے ہیں تعارف کو، جاننے کو کہتے ہیں، تو اعترفہ جب ہم کہتے ہیں یعنی اس تعارف کو میں زبان پر لے آیا، اعتراف کر لیا. اسی طریقے سے رفع بلندی کو کہتے ہیں، بلند ہونے کو، بلند ہوا. تو ارتفع یعنی مسلسل بلند ہو رہا ہے، اور ہم نے اس مسلسل بلند ہونے کو محسوس کر لیا، ہم اس مرتفع پر چلے گئے. اور اسی طریقے سے اللہ رب العزت فرماتے ہیں سمع، ہم جب کہتے ہیں سمع ہم نے سنا، تو استمع وہ جو کان میں پڑ گیا، اس کو ثابت ہو گیا ہمارے کان کے اندر آیا ہوا، وہ سن لیا. تو یہاں پر بھی اللہ پاک نے فرمایا اقتربا، قربا نہیں بلکہ اقتربا، قربت ثابت ہو چکی. وہ کیا قربت ہے؟ وہ جو لوگوں کا حساب آنا ہے وہ ثابت ہو چکا. اقترب للناس حسابهم، کہ آخری دور آ چکا، یہ ثابت ہو چکا. یعنی اللہ بیان کر چکے کہ یہ آخری رسول آ گیا ہے، اللہ بیان کر چکے یہ آخری کتاب آ گئی ہے، اللہ بیان کر چکے یہ آخری شریعت آ چکی ہے، آخری زمانہ آ چکا ہے. اور اس کے بعد کسی قسم کے کوئی نبی کی ضرورت نہیں، کسی کتاب کی ضرورت نہیں. یہ جو آخری کتاب ہے اس کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذمہ اپنے اوپر لے لیا ہے. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ اس کو نازل کرنے والے بھی ہم ہیں اور اس کی حفاظت کرنے والے بھی ہم ہیں. تو اللہ رب العزت نے جو ختم نبوت کا عہدہ دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کا مکمل پیغام اقترب ایک لفظ کے اندر موجود ہے. اقترب للناس، وہ قربت جو قیامت کی قربت ہے وہ ثابت ہو چکی. اقترب للناس حسابهم، لوگو وہ قریب نہیں ہے فقط زمانہ، بلکہ تم دیکھ چکے ہو کہ تم آخری زمانے کے ہو، تم آخری وقت کے ہو. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تشریف لائے ہوئے بھی، اعلان نبوت کیے ہوئے بھی آج 1450 سال گزر چکے ہیں. اور یہ بات اللہ رب العزت کی اس لحاظ سے بھی ثابت ہو چکی ہے کہ آج اگر کوئی اٹھ کر بدبخت کہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں یا اللہ کا نبی ہوں، تو وہ دجال ہے، کذاب ہے، جھوٹا ہے، اور اس کے ماننے والے ایک مرتد کے ماننے والے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون. اور حالت یہ ہے کہ انسان ابھی تک غفلت کے اندر، ابھی تک یہ جو جھوٹے دعوے ہیں یہ بھی تو غفلت کی ہی نشانیاں ہیں. یہ جو جھوٹے دعوے ہیں یہ بھی اسی دنیا کو رہنے کے لیے انسان کر رہا ہے کہ میں اس دنیا پر اپنا نام بنا لوں، اپنے پیروکار بنا لوں، اور اپنا اکٹھا کر لوں، اپنی جماعت بنا لوں. سب لوگ جو بھی اپنی اپنی جماعت کے لیے کام کر رہے ہیں وہ اسی غفلت میں موجود ہیں جس کا ذکر اللہ پاک کر رہے ہیں.
جو دنیا کی کوشش کے اندر لگے ہوئے ہیں وہ بھی اسی غفلت کے اندر موجود ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اقترب للناس حسابهم، بہت قیمتی جملہ ہے، اور یہ جملہ ایسا جملہ ہے کہ اس کی تشریح طلب جملہ ہے۔ اقترب للناس، یہ بات ثابت ہو چکی ہے ان لوگوں پر کہ ہم قریب ہیں، اور کتنا قریب ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ کرام سے پوچھا کہ آپ کو اس دنیا کی زندگی پر کتنی امید ہے؟ تو صحابہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، ہم ایک نماز جب پڑھتے ہیں نا تو اگلی نماز کے لیے ہمیں یہ گارنٹی نہیں ہوتی کہ ہم اگلی نماز بھی پڑھیں گے، ہماری زندگی میں وہ آئے گی۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، تم تو بڑی امیدیں لگا کر بیٹھ گئے اس دنیا کی زندگی پر۔ میری حالت تو یہ ہے کہ میں جب ایک طرف سلام پھیرتا ہوں، دائیں طرف سلام پھیرتا ہوں، تو بائیں طرف سلام پھیرنے کی مجھے امید اس دنیا پر نہیں ہے، اس دنیا کی زندگی میں نہیں ہے۔ اب دیکھیے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اپنی زندگی کے بارے میں، اور یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی لیے تو جب حضرت جبریل آخری پیغام لے کر آئے اور اپنے ساتھ حضرت اسرائیل کو بھی لے کر آئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ یہاں رہنا چاہتے ہیں یا جانا چاہتے ہیں، اور اس بشارت کو رسول اللہ نے ایک اپنی مجلس میں بھی بیان فرمایا کہ ایک شخص ہے، اس سے پوچھا گیا کہ چاہے وہ دنیا کے اندر رہے، چاہے وہ اللہ کے ہاں چلا جائے، تو اس شخص نے اللہ کی قربت اور اللہ کی رفاقت کو اختیار کر لیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن کر حضرت ابو بکر صدیق کی چیخ نکل گئی۔ صحابہ نے پوچھا تو حضرت ابو بکر نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی موت کا ذکر فرما رہے ہیں، اس دنیا کو چھوڑ کر اللہ کی رفاقت کا ذکر فرما رہے ہیں۔ تو یہاں پر اس دنیا کی بے ثباتی اور فنا ہونے کا اللہ پاک اظہار فرماتے ہیں، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ ابھی تک انسان اسی دنیا کے لیے کام کر رہا ہے، ابھی تک انسان اسی دنیا پر مرکوز ہے، اپنی توجہ کو مرکوز کیے ہوئے ہے، اس کو اپنے مقصد کا پتہ نہیں ہے، اپنے مقصد پر وہ ابھی تک نہیں آیا کہ میں اس دنیا میں آیا کیوں تھا۔ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ، غفلت کے اندر ہیں اور اعراض کر رہے ہیں، اعراض منہ موڑے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، اور یہاں پر ساتھ ہی پھر اس اعتراض کا بھی ذکر کیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کے دور کے جو مشرکین ہیں ان کا تھا کہ یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر بھیج دیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ما آمنت قبلہم من قریۃ اہلکناہا افہم یؤمنون وما ارسلناک قبلک الا رجالا نوحی الیہم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ اگر تمہیں علم نہیں ہے تو یہ کسی علم والے سے پوچھو، جن کے پاس سابقہ کتب ہیں ان سے پوچھو کہ پہلے بھی جتنے بھی انبیاء میں نے بھیجے ہیں وہ تمام کے تمام انسان اور مرد بھیجے ہیں۔ وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیہم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون وما جعلناہم جسدا لا یأکلون الطعام وما کانوا خالدین، اور ان کو میں نے ایسا جسم نہیں دیا جس کو کھانے کی ضرورت نہ ہو۔ وما کانوا خالدین، خالدین ہمیشہ رہنے کے لیے، یہ اللہ نے لفظ جب بھی استعمال کیا ہے ان لوگوں کے لیے استعمال کیا ہے جو یا تو جنت کے اندر چلے گئے اور ہمیشہ کے لیے چلے گئے، یا جہنم کے اندر چلے گئے اور ہمیشہ کے لیے چلے گئے۔ ہم فیہا خالدون، تو خالدون ابدا، تو یہاں پر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ دنیا خالدون کے لیے نہیں ہے، اس دنیا میں کوئی خالدون اور خالدین نہیں ہے۔ یہاں تک کہ میں نے جتنا انبیاء بھی بنائے ان کے اجسام بھی، ان کے جسم بھی میں نے اس طرح نہیں بنائے کہ ما فوق الفطرت مخلوق ہوں۔ یہ جو آپ کو اس امت کے
मुशरिकीन मक्का जो बहुत इब्तदाई मुखातब थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, उनका ये जो एतराज़ था कि आप कोई माफ़ौकुल फ़ितरत मखलूक में से होते ताकि हमें मानने के अंदर आसानी होती, तो अल्लाह ने फरमाया कि मैंने पहले भी किसी नबी को, किसी रसूल को माफ़ौकुल फ़ितरत नहीं भेजा, बल्कि जिन इंसानों के लिए नमूना बनाकर भेजा उन्हीं इंसानों में से बनाकर भेजा, ताकि जो नमूना हुआ करता है वही, अगर वो जो सैंपल है वो असल मिकदार के अगर खिलाफ हो तो इसको धोखा कहते हैं। तो अल्लाह फरमाते हैं वमा जअलनाहुम जसदन ला याकुलून अत्तआम वमा कानू खालिदीन, नहीं उनको ऐसा जिस्म दिया कि जिसको खाने की ज़रूरत न हो और वो न खाते हों, और नहीं उनको ऐसा जिस्म दिया कि जो इसी दुनिया के अंदर हमेशा रहें। तो अल्लाह पाक ने उनका एतराज़ का जवाब दिया यहाँ पर, लक़द अनज़लना इलैकुम किताबन फ़ीहि ज़िक्रुकुम। अब आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं कि ये जो आपके पास ज़िक्र आ चुका, असल मकसद की तरफ आओ, ये जो कुरान आपके पास आ चुका इसकी कदर करो। ये कैसी किताब है? हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रावी हैं एक हदीस के, वो इसी आयत की तशरीह है। ये जो आयत है लक़द अनज़लना इलैकुम किताबन फ़ीहि ज़िक्रुकुम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाती हैं कि तहकीक हमने आप पर नाजल की। किन पर? रसूलुल्लाह का, अकेले का यहाँ जिक्र नहीं है, जमा का सीगा, इलैकुम, इलैका नहीं, लक़द अनज़लना इलैकुम, ए उम्मत मुस्लिमा तुम सुनो, लक़द अनज़लना इलैकुम किताबन फ़ीहि ज़िक्रुकुम, ऐसी किताब हमने इस उम्मत को दी है जिसमें तुम्हारा जिक्र है। किसका जिक्र है? जो उस दौर में थे उनका जिक्र है, जो क़यामत के करीब आएंगे उनका जिक्र है, या आज इस सदी के अंदर, ये जो हम 15वीं सदी के अंदर बस रहे हैं, इनका जिक्र है। अल्लाह फरमाते हैं सब का जिक्र है, सबको मुखातब करके कह रहा हूँ। और इसकी तशरीह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई। हज़रत अली रावी हैं इस हदीस के कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक फितना आने वाला है, अला इन्नहा सतकून फितनतुन, कि एक फितना आने वाला है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत अली फरमाते हैं मैंने पूछा मल महरजो या रसूलल्लाह, उसका निकलने की जगह क्या है, उस फितने से हम आज़ाद कैसे हो सकते हैं? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया किताबुल्लाह, उसका मखरज जो है, उससे निकलने का जो एक ही दरवाज़ा है वो है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये कुरान करीम, ये जो हमारे हाथों में किताब है यही उससे निकलने की जगह है। फ़ी नबअ मा कान क़ब्लकुम व ख़बुरा मा बादकुम व हुक्म मा बैनकुम, इसलिए कि ये कुरान ऐसी किताब है कि इसके अंदर ऐसी खबरें हैं जो आपसे पहले लोगों की हैं, ये आपको ख़बरदार भी करता है, और इसके अंदर ऐसी भी खबरें हैं जो आपके बाद में उनके साथ क्या होगा, मानने वालों के साथ क्या होगा, न मानने वालों के साथ क्या होगा, उनकी भी खबरें हैं। वह हुक्म मा बैनकुम, और ये जो तुम मौजूद हो, जो हाथ में पकड़ कर कुरान करीम की तिलावत कर रहे हो, उनके लिए अहकाम भी मौजूद है। गोया तीनों ज़माने इसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पाए जाते हैं। आप कुरान करीम को अगर पढ़ें तो आप अगर खुदा न खास्ता काफिर हैं तो आपको आपका जिक्र मिलेगा कुरान में, आप अगर मुनाफिक हैं तो आपको जिक्र मिलेगा कुरान में, आप अगर मोमिन और मुस्लिम हैं तो आपको जिक्र मिलेगा कुरान। फ़ी ज़िक्रुकुम, तुम्हारा, तुम सब का, यानी इंसान के साथ ये किताब इतनी अटैच्ड है, इतनी कंसर्निंग है इंसान के साथ कि हर किस्म के इंसान को अपना जिक्र कुरान के अंदर मिलेगा। अल्लाह फरमाते हैं लक़द अनज़लना इलैकुम किताबन फ़ीहि ज़िक्रुकुम, ये कैसी अजीब किताब है जिसके अंदर हर इंसान का जिक्र मौजूद है। इंसान अगर अपना जिक्र तलाश करना चाहेगा, इसको पढ़ता जाएगा, उसको अपना जिक्र मिलता जाएगा कि मैं किस कैटेगरी में हूँ, मुझे कहाँ होना चाहिए था, मैं कितना दूर हूँ। तो जो लोग भी इससे दूर हैं वो बहुत बड़े नुकसान के अंदर हैं। अल्लाह ताला हम सब को इसके साथ मिलकर रहने की, अटैच होकर रहने की, मुनसलिक रहने की, वल्लज़ीना युमस्सिकूना बिल किताब, जिस तरह अल्लाह ने कहा कि जो इसको पकड़ कर रखते हैं वो अल्लाह ताला उनकी मेहनत को ज़ाया नहीं करता, उनके अजर को ज़ाया नहीं करता, उनको ज़रूर हिदायत मिल जाती है।
اور یہ بھی ایک نوٹ کر لیجئے، ہم ہر روز جب نماز پڑھتے ہیں تو پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھی راہ دکھا دے۔ یہ ایسی دعا ہے کہ اس کا کوئی متبادل اللہ تعالیٰ نہیں دیتے۔ باقی ہر دعا کا متبادل دے سکتے ہیں، دیتے بھی ہیں۔ کیسے؟ وہ حکمت، اللہ کی حکمت ہوتی ہے کہ جو مانگی جا رہی ہے چیز، انسان جو مانگ رہا ہے وہ اس کے لیے اس وقت مناسب بھی ہے کہ نہیں۔ ہر انسان، ورنہ تو ہر انسان جو ہے اپنے منہ سے کچھ بھی نکال دے، کہ کوئی انسان دولت مانگتا ہے، کوئی صحت مانگتا ہے، اور کوئی انسان اپنے سے بڑھ کر کوئی چیز ایسی مانگ لیتا ہے جو اس کے لیے دراصل نقصان دہ ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کے تحت اس کو بدل دیتے ہیں، مؤخر کر دیتے ہیں۔ یا اگر کوئی ایسی چیز ہو جو اس کے لیے دنیا کے اندر نقصان دہ ہے تو آخرت میں اس دعا کے بدلے اللہ اس کو اتنا ثواب اور اجر دے دیتے ہیں نیکیوں کی شکل کے اندر۔ لیکن ایک ہدایت ایسی دعا ہے، ہدایت، اللہ سے جو ہدایت مانگے گا اس کو ہدایت ہی ملے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا متبادل ہے کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ سکتا کہ انسان تو نے ہدایت مانگی تھی لیکن ہدایت تیرے لیے ٹھیک نہیں تھی، اس لیے میں نے اس کو مؤخر کر دیا، اس لیے میں نے اس کے بدلے کے اندر کوئی چیز دے دی، اس لیے میں نے اس کے بدلے کے اندر آپ کو ثواب، نہیں، ہرگز نہیں۔ ہدایت کا کوئی بدل نہیں ہے۔ اس لیے جب ہدایت، اس کے لیے شرط یہ ہے کہ انسان اخلاص کے ساتھ مانگے، انسان کے ذہن کے اندر تکبر نہ ہو۔ اور ہمارا جو رویہ ہے اس دعا کے ساتھ وہ یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ ہمیں کہے اللہ تمہیں ہدایت دے تو ہم غصہ کر جاتے ہیں، حالانکہ ہمیں فوری طور پر آمین کہنا چاہیے۔ اور یہ الگ بات ہے کہ اس کو آپ دوسرا جواب کیا دیتے ہیں، آپ صحیح ہیں، یہ غلط ہیں، لیکن اس دعا کے بدلے کے اندر صرف آمین کہنا چاہیے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے اسی کی دعا قبول ہو جائے، اور جس کو ہدایت مل جائے اس کو سب کچھ ہی مل جائے۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت اس کتاب کا جب ذکر کرتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے یہ سوچنا ہے کہ یہ کتاب ہم نے کیوں پڑھنی ہے۔ یہ اسی لیے پڑھنی ہے جو ہم نے نماز کے اندر دعا کی ہے، اہدنا الصراط المستقیم، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ یہ وہ کتاب ہے جو سوائے ہدایت کے اور کوئی کام نہیں کرتی، انسان کو گمراہ نہیں کرتی، انسان کو کسی دو راہ پر نہیں چھوڑتی، یہ صرف ہدایت دیتی ہے، اور اتنی ہدایت دیتی ہے کہ اس کو جنت کے اندر پہنچا کر چھوڑتی ہے۔ تو اللہ رب العزت اسی سورہ کے تسلسل میں فرماتے ہیں وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ۔ اسی بیان کو آگے جاری رکھتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے کسی بشر کو بھی آپ سے پہلے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا کے اندر ہمیشہ کے لیے نہیں بھیجا۔ یہ جو آپ کو موت کا طعنہ دیتے ہیں، یہ آپ پر اگر وفات آ گئی تو کیا یہ بچ جائیں گے؟ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ کل نفس ذائقۃ الموت۔ سن لیجئے کہ ہر نفس پر اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کی زندگی میں موت رکھی ہے، اور اس دنیا کی زندگی سے برزخ میں جانے کے لیے ایک ہی راستہ ہے جس کا نام موت ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً۔ اور ہر جاندار کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور ہم تمہیں آزمانے کے لیے بری بھلی حالتوں میں مبتلا کرتے ہیں۔ وَنَبْلُوكُمْ، اور ہم تمہیں مبتلا کرتے ہیں، بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، تمہیں آزمانے کے لیے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھلائی آتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی تکلیف آتی ہے، یہ دونوں ہماری آزمائش ہیں، اور ان میں ہمیں یہ بات ذہن کے اندر رکھنی چاہیے کہ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، ہم نے اس پر ایکٹ کیا کرنا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ جو آزمائش ہمارے اوپر آئی تھی وہ ہمارے لیے بلا بن جائے۔ یاد رکھیے، خیر بھی دنیا کے اندر جب انسان کو ملتی ہے تو یہ بھی اس کے لیے وبا بن سکتی ہے، بلا بن سکتی ہے، اور شر جب ملتی ہے تو یہ بھی اس کے لیے وبا اور بلا بن سکتی ہے، اور یہ دونوں چیزیں اس کے لیے بھلائی بھی بن سکتی ہیں۔ یعنی ملے شر اور بن بھلائی جائے، وہ کیسے؟ کہ اگر وہ شر ملی ہے تو اللہ کی طرف سے ملی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا صبر اس پر کیا جائے، اللہ کا شکر کیا جائے، تو جس طرح ہم نے پچھلے پارے کے اندر بھی پڑھا تھا
کہ اللہ رب العزت کی طرف سے جو بھی فیصلہ آتا ہے، اور حضرت خضر علیہ الصلاۃ والسلام نے جب یہ 3 فیصلے کیے، حضرت موسیٰ نے جن پر اعتراض کیا وہ تکوینی فیصلے تھے، تو ان کے وہ تکوینی اللہ تعالیٰ کیوں دکھانا چاہے، اللہ نے کیوں ذکر کیے؟ اس لیے کہ بظاہر نظر آنے کے میں وہ ظلم نظر آ رہا ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ جیسے پیغمبر کو وہ ناجائز نظر آیا، اور حضرت موسیٰ نے اعتراض کر دیا کہ اس بچے کو کیوں قتل کر دیا، یہ کشتی کا تختہ کیوں توڑ دیا، اور جنہوں نے ہمارے ساتھ اچھا نہیں کیا ان کی دیوار تو نے سیدھی کر دی۔ تو یہ اعتراض کر رہے ہیں، ایک نبی دوسرے نبی پر اعتراض کر رہا ہے اللہ کی طرف سے، وہ جو اعمال کر رہے ہیں۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ کی جو تکوینی امور ہوتے ہیں، اللہ کے تکوینی جو احکامات ہوتے ہیں، وہ انسان کی سمجھ سے بالا تر ہوتے ہیں۔ اس لیے کسی بھی اللہ کے فیصلے کے اندر اللہ کے اس دیے ہوئے خیر کو یا اللہ کی طرف سے دی ہوئی تکلیف کو انسان آزمائش سمجھے، اور اس پر انا للہ و انا الیہ راجعون اور الحمدللہ پڑھنی چاہیے۔ آگے چلتے ہیں، وقت چونکہ قلیل ہے۔ اللہ رب العزت دوسری سورہ مبارکہ جو اس پارے کے اندر دوسری سورہ ہے، سورۃ الحج، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الناس، اس کا آغاز ہی اللہ نے انسان کو پکارنے کے لیے کیا۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اس زلزلے کا ذکر کیا جب اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو جھنجھوڑنا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب اس زمین پر قیامت لائے گا تو اس وقت اس روئے زمین پر کوئی بھی اللہ کا نام لیوا نہیں ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایمان لانے والوں کی تکریم اور عزت کی ہے کہ ایمان لانے والا مومن جب اس زمین پر موجود ہوگا تو میں اس زمین کو نہیں جھنجھوڑوں گا، بلکہ وہ تمام مومن اس وقت فوت ہو جائیں گے، اور جو اس زمین پر موجود ہوں گے وہ کفار ہوں گے۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ، یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یا ایھا الذین آمنوا نہیں کہا، یا ایھا الناس کہا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے انسانوں ڈر جاؤ، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، وہ زلزلہ جو ہے وہ بہت ہی عظیم چیز ہے، تو اس سے ڈر جاؤ۔ تو یہ بھی جو سورہ مبارکہ ہے، یہ اللہ رب العزت اس میں سورہ حج ہے، حج کے کچھ مناسک ہیں، کچھ قربانی کے مناسک بھی ہیں اس کے اندر، اور اللہ رب العزت نے ان مناسک پر قربانی کے اوپر بطور خاص ایک پورا رکوع ہے، اور اس کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو قربانی کا گوشت ہے یہ آپ خود بھی کھائیں، کلوا منہا واطعموا القانع والمعتر، اور قانے کو بھی کھلائیں، معتر کو بھی کھلائیں، جو مانگتا ہے آپ سے اس کو بھی کھلائیں، اور جو قانے ہے، جو نہیں مانگتا، سفید پوش ہے، جو کبھی بھی آپ کے پاس مانگنے نہیں آئے گا اور وہ صاحب حیثیت بھی ہے، تب بھی اس کو کھلائیں۔ یعنی یہ ایسا گوشت ہے جب آپ قربانی کرتے ہیں تو آپ، یہی وجہ ہے کہ جو ہمیں اس پہ سنت عمل ملتا ہے وہ کہ 3 حصے کرنے ہوتے ہیں، اپنے گھر کے لیے بھی رکھیں، عزیز و اقارب اور دوستوں کے لیے بھی رکھیں، اور پھر فقراء اور مساکین کے لیے بھی رکھیں۔ تو اللہ پاک یہاں پر تینوں لفظ استعمال کر کے بیان کر رہے ہیں، اور ساتھ یہ بھی بیان کر رہے ہیں کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، اور یہ جو قربانی کا گوشت ہے اس کا نہ خون اللہ کے پاس پہنچتا ہے، نہ اس کا گوشت اللہ کے پاس پہنچتا ہے، بلکہ اللہ کے پاس اگر کوئی چیز پہنچتی ہے تو وہ تقوی ہے، وہ آپ کی وہ نیت ہے کہ آپ نے کس نیت سے اس قربانی کو ذبح کیا۔ وہ اگر یہ نیت ہے کہ یا اللہ یہ میں نے قربانی جو کی ہے، یہ مال مجھے بہت عزیز تھا اور اس مال سے خریدا گیا یہ جو جانور ہے یہ بھی مجھے پیارا ہے، لیکن میں تیرے نام پر اس کو قربان کر رہا ہوں، اس لیے کہ تو نے مجھے کہا ہے
کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، جب تک اپنی محبت والی چیز کو میرے لیے خرچ نہیں کرو گے اس وقت تک نیکی کو نہیں پہنچ سکتے۔ تو یہ وہ جذبہ ہے جس کا اللہ پاک یہاں ذکر کرتے ہیں کہ اللہ کے پاس جو چیز جاتی ہے وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، تمہارے اندر کی وہ نیت اور تقوی ہے جو اللہ کے پاس پہنچتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لیتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت اسی سورہ مبارکہ کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، اس کی آخری آیات ہیں اور یہ ہیں وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِ، اور جہاد کرو اللہ کی راہ کے اندر حق جہادی، جیسے جہاد کرنے کا حق ہے، ایسے جہاد کرو جیسے جہاد کرنے کا حق ہے۔ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، اے امت مسلمہ هُوَ اجْتَبَاكُمْ، تمہیں اللہ نے چن لیا ہے۔ هُوَ اجْتَبَاكُمْ، یہ مجتبا جو لفظ ہے، مصطفیٰ جو لفظ ہے، اللہ تعالیٰ پسند کرنے جن کو پسند کرتا ہے نبیوں کے لیے اللہ پاک نے یہ بولا ہے۔ هُوَ اجْتَبَاكُمْ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صفاتی نام مجتبا بھی ہے، مصطفیٰ بھی ہے، لیکن اللہ اس امت کو فرماتے ہیں وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، اور دین کے معاملے کے اندر تم پر اللہ نے کوئی حرج اور کوئی تنگی نہیں رکھی۔ یہ جو دین کا معاملہ ہے، دین کو قبول کرنے کا، یہ اللہ رب العزت نے انسان کے مکمل اختیار کے اندر رکھا ہے۔ اور ملت ابیکم ابراہیم، تم حضرت ابراہیم کی ملت ہو، اس ملت پر ہو۔ بنو اسحاق کے بعد اب بنی اسماعیل کے اندر اللہ رب العزت نے یہ نبوت جو دی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم المرسلین بنایا ہے۔ ملت ابیکم ابراہیم، جس طرح بنی اسرائیل کے اندر نبوت تھی، بالکل ایسے ہی اب بنی اسماعیل کے اندر آخری رسول آ چکا ہے۔ ملت ابیکم ابراہیم، اب یہ جملہ بھی اللہ پاک کا یہ ظاہر کر رہا ہے کہ آخری رسول ملت ابراہیمی سے ہے، وہ انڈیا کے قادیان سے نہیں ہے، آخری رسول ملت ابراہیمی سے ہے۔ اور ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین، اگلی بات بھی سن لیجئے، جب بھی شریعت آتی ہے تو ساتھ اصطلاحات لاتی ہے، اور اس اصطلاح کے اندر جو شریعت محمدی ہے اس کے ماننے والوں کا نام مسلم اللہ نے رکھ دیا ہے۔ تمام فرقوں والے توبہ طائب ہو جائیں آج کے بعد، اگر آج تک توبہ نصیب نہیں ہو سکی تو آج کر لیں۔ اللہ فرماتے ہیں هو سماکم المسلمین، اور یہ پیغام اللہ کا صرف یہاں نہیں، ہمیں کئی جگہوں پر ملتا ہے۔ توفنی مسلم، نبیوں کی یہ دعا رہی ہے، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، کہ یا اللہ موت تک مجھے مسلمان رکھنا۔ تو یہاں پر بھی اللہ پاک فرماتے ہیں هو سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، اس سے پہلی والی کتابوں میں بھی وفی ھذا، اور اس کتاب کے اندر بھی لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس۔ اور یہ اب بڑا قیمتی جملہ ہے، میں آپ کی توجہ چاہوں گا کہ آپ پوری توجہ میری طرف مبذول کریں اور اس جملے کو سمجھیں۔ یہ جملہ اگر امت مسلمہ کو سمجھ آ جائے تو امت سے مسلمہ چھلانگ لگائے، خوشی سے جشن منائے، یہ اتنا بڑا جملہ اللہ پاک نے بول دیا ہے۔ یہ وہی جملہ ہے کہ جس جملے کے لیے اللہ پاک نے سورہ بقرہ کے اندر ہم نے پڑھا تھا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، کہ یہ جو امت ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے امت وسط قرار دیا ہے کہ اب چونکہ ختم نبوت ہے اور کوئی رسول نہیں آنا، اب تمام رسولوں کے بعد جو رسول آ چکا ہے اس کا پیغام آنے والی قوموں کو اور اسلام کے علاوہ جو دوسری اقوام ہیں مسلمان کے علاوہ ان تک اس امت نے پہنچانا ہے۔ تو گویا اس امت کی دو پوزیشنیں ہو جاتی ہیں۔ امت کی حیثیت کے اندر رسالت مضمر ہے، یہ امت جو ہے یہ بیک وقت امت بھی ہے اور رسول بھی ہے۔ اللہ الصمد، یہ کتنا بڑا مقام ہے اس امت کا
کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے رسول ہیں اور ان کی رسالت کا پیغام دوسری اقوام تک اس امت نے پہنچانا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر ہی فرمایا کہ اس امت کی 2 حیثیتیں ہیں، وہ کون سی ہیں؟ ایک تو یہ کہ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ۔ ایک تو یہ آپس کے اندر وہ تمام احکامات امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتی رہے، یہ امت آپس کے اندر جماعت رہنی چاہیے، مسلمان کی یاد دہانی۔ اور دوسرا کنتم خیر امت اخرجت للناس، یہ للناس جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو یہ باقی مذاہب ہیں، باقی اقوام ہیں جو مسلمان ہونے کے علاوہ دوسری اقوام ہیں، ان کے پاس بھی رسول اللہ کا یہ پیغام پہنچانا اب اس امت کی ذمہ داری ہے۔ اور یہ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر اس امت کے ذمے رسول اللہ خود لگا کے گئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب صحابہ کرام کسی قوم کے پاس جایا کرتے تھے تو جا کر وہ اپنا تعارف کیا کرواتے تھے؟ انا رسول ربک، میں تمہارے رب کے رسول کا رسول ہوں، ان کا نمائندہ، ان کا بھیجا ہوا ہوں۔ تو یعنی پیغام مسلمان کے پاس جب باقی اقوام کے پاس جائے گا تو وہ رسول کا رسول ہوگا۔ تو اللہ رب العزت یہاں پر ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ وجاہدوا فی اللہ حق جہاد، تم پر یہ کوشش اس دین کو نافذ کرنے کی فرض کر دی گئی ہے، اور جس طرح اس دین کو نافذ کرنے کی اور اس کی کوشش کرنے کا حق ہے وہ حق ادا کیجئے۔ هو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج، تم نے خود اس دین کو پسند کیا ہے، ہم نے زبردستی نہیں کی، لیکن اگر پسند کر لیا ہے تو اس کا مطلب ہے هو اجتباکم، تمہیں اللہ نے پسند کر لیا، تمہیں اللہ نے چن لیا ہے۔ ملت ابیکم ابراہیم، تم حضرت ابراہیم کی ملت بن چکے ہو۔ هو سماکم المسلمین، اور انہوں نے حضرت ابراہیم نے تمہارا نام مسلمان رکھ دیا ہے۔ من قبل وفی ھذا، پہلی کتب کے اندر بھی اس امت کا نام مسلمان ہے۔ جب حضرت ابراہیم دعا کر رہے تھے تو اس وقت بھی حضرت ابراہیم یہ فرما رہے تھے کہ یا اللہ ہم دونوں کو، یعنی اسماعیل کو اور مجھے بھی مسلمان رکھ، اور ہمارے اس ذریت کے اندر وہ امت مسلمہ کو بھی بھیج۔ تو من قبل وفی ھذا لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس، تو اللہ فرماتی ہیں لیکون الرسول شہیدا علیکم، جب قیامت کا دن ہوگا تو یہ جو رسول ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تم پر شہادت دیں گے کہ میں نے ان کو پیغام یا اللہ پہنچا دیا تھا، اور یا اللہ میں نے اس وقت بھی آپ کو گواہ کیا تھا، اللہم فشہد اللہم فشہد، تو میں نے تو وہ پیغام پہنچا دیا تھا۔ لیکون الرسول شہیداً علیکم وتکونوا، اور اے امت مسلمہ وتکونوا شہداء علی الناس، تم نے قیامت کے دن مجھے آ کر بتانا ہے کہ ہم نے تمام اقوام کو اللہ کا اور رسول کا یہ پیغام پہنچا دیا تھا۔ فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور نماز ادا کرتے رہو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو اور نماز ادا کرتے رہو، نظام صلاۃ اور نظام زکوٰۃ کو قائم کرنا ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رکھنا ہے، تھامے رکھنا ہے۔ اور یہ رسی بھی کون سی ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ رسی بھی قرآن کریم ہے۔ هُوَ مَوْلَاكُمْ، وہی تمہارا مددگار ہے۔ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ، تو کیا ہی اچھا وہ مددگار ہے اور کیا ہی اچھا وہ نصرت کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآنی تعلیمات کو سمجھنے کی، اس کے مطابق اپنے عقائد، اعمال اور زندگی بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو ہدایت دے، ہدایت نصیب کرے، ہدایت پر رکھے، اور جنت میں داخلے تک اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ساتھ منسلک کر دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔